الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ پڑھیے درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی. اللہ کریم جل جلالہ وعظم برہانہ و مقدس ذاتہ کی بے حد صفت و ثنا، بے شمار درود و سلام حضور خاتم النبیین امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حمد و صلات کے بعد آج کی یہ پروقار بارونق اور انتہائی متبرک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے برادر اکبر محترم جناب ڈاکٹر محمد کمال حسین اویسی صاحب نے اپنے گھر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی اور آپ حضرات کو مدعو کیا، ہمارے لیے عزت کا بچھونا بچھایا اور آپ کو عزت تقریب سے یہاں بلایا اور ہمارے لیے کھانے پینے کا بھی اہتمام فرمایا. اللہ کریم جل جلالہ ان کے ایمان میں اور ان کی محبت رسول میں اور دین کے ساتھ جو لگن اور محبت ہے ان میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے یہ جو اہتمام بھائی جان نے کیا یہ وہ کوشش ہے، یہ وہ محفل ہے کہ جسے اللہ کو بھی پسند اور مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. سبحان اللہ. لوگوں کو جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو دو قسم کے لوگوں کے جذبات بڑے ابھر کے آتے ہیں. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ان دنوں میں اور کوئی بحث کا موضوع نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ صحابہ نے کی تھی، میلاد منایا تھا، فلاں نبی نے میلاد منایا تھا، فلاں اتنے فلاں خلیفہ جو ہے وہ 2 سال انہوں نے خلافت کی، انہوں نے میلاد نہیں منایا.
امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال سے اوپر آپ نے خلافت فرمائی، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ عثمان غنی نے 12 سال خلافت فرمائی، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ مولا علی نے خلافت سنبھالی، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ فلاں بزرگ نے فلاں بزرگ نے فلاں بزرگ نے میلاد نہیں منایا۔ یہ کہاں سے آ گیا میلاد منانا؟ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تو آگے چل کر ہم عرض کریں گے، لیکن جو میلاد حضور کے صحابہ نے منایا نا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور جو حضور کے خلفاء نے منایا حضور کے آمد کا جشن، وہ پھر دنیا جہان میں اس جیسا جشن حضور کی آمد کا کسی نے نہیں منایا۔ وہ ہم آپ کو عرض کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ ہم اول سے لے کر آخر تک آپ اس محفل میں تشریف فرما رہے ہیں۔ آغاز اس محفل کا کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی کلام سے، سبحان اللہ، اس سے ہوا قرآن مقدس کی تلاوت سے۔ اس کے بعد پھر نعت شریف پڑھی گئی۔ یہاں نعت کس کی ہوئی؟ تعریف کس کی ہوئی؟ کسی امیر کی ہوئی، سرمایہ دار کی تھی تعریف، کسی جناب والا حکمران کی تھی، کسی جرنیل کی تعریف تھی، یہاں کسی ڈاکٹر کی تعریف تھی، یا گھر والے کے جس گھر کے اندر ہم نے یہاں پر بیٹھے ہم، کیا ان گھر والوں کی تعریف تھی؟ کس کی تعریف تھی آخر ان اشعار منظوم کے اندر؟ کس کی تعریف تھی؟ یہ اس نبی کی تعریف تھی، اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس رسول برحق کی تعریف تھی جو نعت خان حضرات اپنے انداز کے اندر پیش کر رہے تھے۔ جب سلسلہ نعت مکمل ہوا، اب میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ میں نے کیا پڑھا؟ خطبہ پڑھا، اور میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس کے بعد درود و سلام پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد ہم ختم شریف پڑھیں گے، پھر حاضر تام لنگر پیش کیا جائے گا، بسم اللہ شریف پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا رزق کے حالات تناول کریں گے، پھر محبت کے ساتھ رخصت ہو جائیں گے۔ بتلائیے اول سے لے کر آخر تک کون سی بات ہے جس سے قرآن منع کرتا ہو، مصطفیٰ کی حدیث منع کرتی ہو، ائمہ منع کرتے ہوں، صحابہ نے منع کیا ہو، اولیاء نے منع کیا ہو، کسی جناب والا نیک صالح شخصیت نے منع کیا ہو؟ قرآن پڑھنے سے کسی نے منع نہیں کیا، مصطفیٰ کی ثنا سے کسی نے منع نہیں کیا، رسول اللہ کی شان و عظمت اور سیرت بیان کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا، لوگوں کو کھانا کھلانے سے کسی نے منع نہیں کیا۔ اول سے لے کر آخر تک یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل خیر پر مشتمل ہے، اچھے اعمال پر مشتمل ہے، رب کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ کی ثنا پر مشتمل ہے، اور درود و سلام پر مشتمل ہے۔ لہذا پتہ چلا جب اس محفل میں کوئی غیر شرعی پہلو جب موجود ہی نہیں ہے، تو پھر اول سے کر آخر تک میلاد مصطفیٰ خدا کی رحمتوں کا مرکز۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، علماء حق کے اہل سنت، زندہ باد، علماء حق کے اہل سنت، زندہ باد۔ تھوڑا سا سمجھ لیا کریں، تھوڑا سا تدبر کیا کریں۔ جب ہم دنیا کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں، دنیا کی ہم زندگی دیکھتے ہیں، تو کتنے کام ہیں جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دلیل ہم نہیں لیتے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں جہاد تلوار سے ہو سکتا ہے؟ بولے نہیں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس اسلحے سے ابھی جہاد ممکن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس اسلحہ کا وجود ہی نہیں تھا، تلوار کا وجود تھا، صرف تیر اور ڈھالے سے لڑائی اور جنگی جہاد ہوتے تھے، اور یہ اب اس کا وجود ہی نہیں رہا۔ اب کہ جناب میں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں تو صرف تلوار سے لڑوں گا، میں تو صرف تیر سے لڑوں گا، میں اسی سے جہاد کروں گا، کیا وہ اسلام کو فتح کر پائے گا؟ اسلام کے جھنڈے کو سر بلندی دے پائے گا؟ نہیں۔ کہا جائے گا مولانا اس وقت تقاضا یہ تھا، اس وقت عرف میں اور رواج میں اور اس وقت لوگوں کے پاس اسلحہ ہی یہی تھا، لہذا اسلام اپنا راستہ روکنے والوں کے لیے جب تلوار اٹھائی تو اس کے پاس تلوار تھی، اسی لیے اسلام نے تلوار اٹھائی۔ اس کے پاس تیر تھا، اسلام نے مقابلے میں تیر اٹھایا۔ اس کے پاس جناب بھالا تھا، اسلام نے اس کے مقابلے میں بھالا اٹھایا۔ اس کے پاس جناب ڈھال تھی، اسلام نے اس کے مقابلے میں ڈھال اٹھائی۔ اب کفر نے بندوق اٹھائی تو اسلام بھی بندوق اٹھانے کا، اب کفر نے بم
اٹھایا تو اسلام بھی بم اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ اب ہم دیکھا کہ جہاد ایک ایسا عمل ہے جس کی فضیلت پر کئی احادیث مشتمل ہیں۔ جب جہاد پر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرز پر جہاد نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے کیا، اکابرین نے کیا۔ پتہ چلا زمانے کے بدلنے سے احکام بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی پرانی لکیر جو ہے نا اسی پہ جناب وہ کہتے ہیں سانپ گزر گیا وہ پٹے پہ، وہ سانپ کے پٹے پہ جناب وہ مار پٹے ہو رہی ہے، نہیں ہوا۔ ابھی کون سے کام ہے؟ اب آپ حج کو دیکھ لیجئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج ہوتا تھا وہ پیدل جاتے تھے، لوگ سواری پر، گھوڑے پر، اونٹ پر سواری اختیار کرتے تھے، اور جبکہ اب حج جو ہوتا ہے حج عبادت ہے، حج اسلام کے فرائض میں سے اہم ترین فرض ہے، لیکن حج اب جہاز پہ ہوتا ہے۔ وہ تمام کے تمام چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اور قرون ثلاثہ 3 صدیوں تک حج کے اس طریقہ کار کا سفر کا کوئی وجود نہیں ملتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو بدنی سہولت اور بدنی آسائش جہاں سے میسر آتی ہے، چونکہ مسلمانوں کے لیے آسائش ہے، سہولت ہے، لہذا کسی مفتی نے منع نہیں کیا، کسی عالم نے منع نہیں کیا کہ جناب اب حج جو ہے اسی طریقے سے ہونا چاہیے، اونٹ پہ جائے تو حج قبول ہے، گھوڑے پہ جائے تو حج قبول ہے، جناب وہ پیدل جائے تو حج قبول ہے، چونکہ جہاز میں حج رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، صحابہ نے نہیں کیا تھا، جہاز پر جو ہے وہ جہاز پر حج نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی منع نہیں کر سکتا، اسی لیے کہ زمانہ بدل گیا تو حالات بھی لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل صحابہ کے دور میں تھا، وہ بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے صحابہ نے میلاد کیسے منایا۔ بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب عمل ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کریں، حضور کا ذکر کیا کریں، چونکہ یہ ایک مسلم بات ہے کہ جب کسی کی تعریف ہوتی ہے نا تو اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، تعریف سے ہمیشہ چاہت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دکان پہ جائیں گے، یہ سامنے مٹی کی دکان ہے، مٹی کے برتنوں کی، وہ جب اپنا برتن مٹی کا بیچنا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ اس کی کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا، یہ جناب پانی ٹھنڈا کرتا ہے، مضبوط ہے، اچھا ہے، لیکن جو اس کے اندر عیب ہے اس کا تذکرہ وہ نہیں کرے گا کہ جناب اگر آپ اس کو گرائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، وہ اس کا جو نقص ہے وہ بیان نہیں کرے گا۔ کپڑا ہے، وہ اس کو بیچ رہا ہے تو اچھا ہے، کپڑا نرم ہے، ملائم ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر اس کے اندر عیب بھی ہوگا تو وہ اگرچہ بات کے اندر کہ یہ پھٹ سکتا ہے یہ نہیں بتاتا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تعریف ہوتی ہے تو انسان اس کو پسند کرتا ہے، عیب اس کو بیان نہیں کیا جاتا، اور جب مصطفیٰ کی تعریف ہوتی تو دل میں محبت رسول پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، رسول اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سنتے سناتے ہیں تاکہ حضور کی شان سننے سنانے سے دل میں محبت رسول پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر حب رسول ہے کیا؟ اصل ایمان حضور کی محبت ہے، دین کی جان حضور کی محبت ہے، اور اقبال بولے مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مقدس حکم فرماتا ہے کہ محبوب کا ذکر کرو، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سبحان اللہ۔ آواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میرے بندو جو اللہ کی نعمت تمہارے اوپر ہو اس کو یاد کیا کرو، سبحان اللہ۔ اللہ کی نعمت کو یاد کیا کرو، تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں بہت ہیں،
سر سے لے کر پاؤں تک ہم اللہ کی نعمت میں مستغرق ہیں. کتنی نعمتیں, آنکھ میرے پروردگار کی نعمت, زبان اللہ کی نعمت, عقل اللہ کی نعمت, دل اللہ کی نعمت, اعضاء کی صحت اللہ کی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اپنے اوپر اللہ کی ہونے والی نعمتوں کو یاد کیا کرو. سبحان اللہ. لیکن قرآن مقدس میں خاص نعمت کا ذکر موجود ہے. وہ فرمایا اس خاص نعمت کا ذکر کرو. اذ کنتم اعداء, جب تم ایک دوسرے میں دست و گریبان تھے, جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے, آمد مصطفیٰ سے پہلے, چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 500 سال سے زائد کا فاصلہ بنتا ہے. کتنا؟ 500. آواز بلند کہہ دیجئے. 500 سال. میں آپ صرف برآمدے میں بیٹھنے والے نہیں, میں آپ سب حاضرین کی توجہ چاہتا ہوں. 500 سال سے زائد کا فاصلہ. اب 500 سال نبی نہیں آئے, کوئی رسول پیغمبر نہیں آیا. ظاہر ہے اتنا طویل عرصہ رسول کے گزر جانے کے بعد لوگوں کی عادتیں بدل گئیں, لوگوں کے حالات بدل گئے. لوگ نبی کی صحبت سے جتنا جتنا زمانہ دور ہوتے گئے, اور لوگوں میں خرابیاں اور تباہیاں آتی گئیں. انسانی اخلاق بالکل ختم ہو چکے تھے. انسان کے اندر دست و گریباں دشمن تھے. اذ کنتم اعداء, سیرت کا مطالعہ کریں. اوس اور خزرج کی لڑائیاں صدیوں تک چلتی تھیں. جناب والا قومی جھگڑے اتنا عام ہو گئے تھے. ظالم کمزور سے جناب والا اپنا جو چاہتا تھا اسے چھین لیتا تھا. غریب اور کمزور شخص کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی سخت طاقت نہیں تھی. غریب پسا جا رہا تھا, ظالم ظلم پہ دلیر ہوتا جا رہا تھا, اور پورے عرب کے اندر ظلم کا بازار گرم تھا. اذ کنتم اعداء, اس زمانے والوں اس نعمت خاص کا تذکرہ کیا کرو جب انسان ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. سبحان اللہ. وہ نبی برحق آئے, وہ رحمت للعالمین نبی تشریف لائے, وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہ رب العالمین کے رسول برحق آئے, وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین نبی آئے. تمہاری دشمنیاں دوستی میں بدل گئیں. جو تم ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے, عداوت تھی تمہاری عداوتیں محبتوں میں بدل گئی. تمہاری دشمنیاں دوستی میں بدل گئی. فألف بین قلوبکم, اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی, محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمته اخوانا, اس نعمت کی آنے کی برکت سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے. سبحان اللہ. آج ہم, آپ میری برادری کے نہیں ہیں, میں آپ کی برادری کا نہیں ہوں, میرا آپ سے خونی رشتہ نہیں ہے, لیکن آپ میری بات محبت سے سن رہے ہیں. میں آپ سے محبت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. پوری امت مسلمہ کو موتی کی طرح ایک زنجیر میں کس نے پرو دیا؟ وہ صرف اور صرف اگر طاقت ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تمام کے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہے, ایک جسم کی طرح ہے. ان اشتکا عینہ, ان اشتکا راسہ, ان اشتکا کلہ. اگر آنکھ درد کرے, اگر سر درد کرے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. اسی لیے تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ایک لڑی میں پرو دیا. حتیٰ کہ اتنا تھا کہ اگر گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو باپ اپنی بیٹی کو یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے دشوار تھا کہ اب اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے.
قرآن میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب زمانے جاہلیت کے اندر باپ کو خوشخبری دی جاتی تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی تو قرآن کہتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، غصے کے ساتھ جناب والا سرخ ہو جاتا، وہ چھپتا رہتا گھر کے اندر، گلی محلے میں چہرہ دکھانے کے قابل نہ تھا، وہ شرم کے مارے چہرہ نہیں دکھاتا، لوگ کہیں گے تو بیٹی کا باپ ہو چکا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو اسے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تھی وہ اپنا شرم کے مارے چہرہ ڈھانپ کے رکھتا تھا۔ اب وہ سوچتا رہتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، میں اپنے گھر کے اندر پیدا ہونے والی بیٹی کو میں چاہوں تو میں اسے زمین کے اندر دفن کر دوں، زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں، یا اگر میں اس کو زندہ رکھوں تو کس طریقے سے میں زندہ رکھوں، یہ فیصلہ کرتا رہتا۔ اور اگر زندہ رکھنا ہوتا بیٹی کو تو پھر بالوں کا لباس جو جسم کو کھائے پریشان کرے اس کو پہنا دیا جاتا، اور پھر اسے چند بکریاں دے دی جاتی، جاؤ اور بکریاں چراؤ۔ وہ سارا دن بیٹی دھوپ میں پیاس میں بھوکی پیاسی وہ سارا دن گھومتی رہتی، صبح اس کو کھلا پلا کے روانہ کرتے، شام کو بیچاری گھر آتی اور ذلت کے ساتھ اس کی پرورش کی جاتی۔ یہ منظر تھا انسان کا، یہ لہجہ تھا، یہ رویہ تھا، یہ اخلاق تھا انسان کا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو بتاؤ پھر دوسری بیٹی کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہوگا؟ کہتے ہیں میلاد نہ منایا کرو، حضور کا ذکر نہ کیا کرو، پھر حضور کی آمد کا پتہ ہمیں کیسے چلے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کہتی ہے سبحان اللہ۔ یہ جناب والا منظر تھا، یہ کیفیت تھی ہمارے معاشرے کی۔ حالانکہ مصطفیٰ کریم اور پھر باپ بوڑھا، جب باپ بوڑھا ہو جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بوڑھے باپ کو نوجوان اولاد گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، بوڑھے باپ کو جناب والا غلام بنا کر منڈیوں میں فروخت کراتے تھے۔ ماں جب بوڑھی ہوتی تھی اسے بادی بنا کر بیچ دیا کرتے تھے، بیٹی زندہ زمین میں دفن کی جانے لگی تھی۔ پیارے دوستو آج دیکھیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، سفید داڑھی والے باپ کو اگر عزت ملی ہے تو آمد مصطفیٰ کا صدقہ، بوڑھی اماں کو عزت ملی ہے تو آمد مصطفیٰ کا صدقہ، بیٹی کو شرف ملا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کا صدقہ۔ تو ہم کیوں نہ کہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن ہم مناتے رہیں گے، سرکار کے میلاد کی محفل ہم مناتے رہیں گے، ذکر مصطفیٰ سناتے رہیں گے، تاکہ پتہ چلے میرے مصطفیٰ کریم آئے تو زمانہ ہی بدل گیا۔ زندہ باد، علماء حق اہل سنت زندہ باد، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ یہ کس نے بتایا؟ آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے جناب مسلمان آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ زمانے کے جو حالات ہیں، زمانے کے تقاضے ہیں، آپ مولوی حضرات ان پہ پورا نہیں اتر سکتے۔ میں نے کہا اگر آپ نے ترقی اسی کو سمجھا ہے، یہود و نصارہ کے چمکتے اور دمکتے ان محلات کو تم نے ترقی سمجھ رکھا ہے، ذرا ان کے اخلاق کی خرابی بھی دیکھو۔ جب ان کے گھروں میں باپ بوڑھا ہوتا ہے، ماں بوڑھی ہوتی ہے، تو ماں باپ نے جس اولاد کو پالا ہوگا وہ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں۔ باپ ہمارا کھانستا ہے، ہماری والدہ کو جناب وہ کھانسی ہو جاتی ہے، گھر میں جراثیم پھیل جاتے ہیں، بچے ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں، وہ باپ وہ ماں اسے اس گھر میں وہ اولاد رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر بھی کہتے ہو اسلام نے ہمیں کیا دیا، پھر بھی اسلام پہ شکوہ ہے، پھر بھی اسلام پر اعتراض ہے۔ جس اسلام کو تم نے ساری زندگی، اس اسلام کی سنت کو جناب اس کی داڑھی کو تم نے چہرے سے صاف کر کے تم نے اور کٹروں کے اندر اور گندے نالوں کے اندر پھینکا، پھر بھی تمہیں اسلام نے عزت دی۔ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے، ماں بوڑھی ہوتی ہے، وہ بیٹا جوان مسجد میں جاتا ہے تو مولانا تقریر کرتے ہیں کہ بیٹا نہ جوان بیٹا اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو، یہ تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس نے بتایا؟
میرے مصطفیٰ کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، باپ ناراض ہو جائے تو خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے اپنی والدہ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ کریم جل جلالہ سے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس نے بتایا؟ حضور نے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی آمد ہوئی تو باپ کو عزت ملی، ماں کو عزت ملی، اور بیٹی کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مطہر ہے، اللہ کریم جل جلالہ نے جس شخص کو 2 بیٹیوں سے آزمایا، ابتلا فرمایا، اس کا 2 بیٹیاں اسے اللہ نے دی، اور پھر اس نے اپنے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی، پھر عزت والا گھر تلاش کیا، عزت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ یوں جنت میں داخل ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دریائے رحمت کو جوش میں دیکھتے ہوئے عرض گزار ہوئی، آقا اگر کسی کو 1 بیٹی اللہ تعالیٰ فرمائے تو میرے آقا نے فرمایا اگر 1 بیٹی ہو پھر بھی اسے اللہ تعالیٰ جنت میں مسکن عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شہزادی جب پیدا ہوئی نا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک باندی سرکار اپنے صحابہ کے درمیان میں تشریف فرما تھے، وہ باندی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو آ کر بتایا کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اور عرب کا یہ رواج تھا جب باپ کو کوئی بیٹی کی پیدائش کی خبر سناتا تو باپ جو ہے نا غصے میں اسے مارتا، کوئی بھی ہوتا غصے میں اسے مارتا ڈانٹتا، یہ تو نے مجھے کیا خبر دی ہے۔ اب وہ باندی جو ہے نا وہ آ کر جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے، ابھی سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، حضور نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ صحابہ میں بیٹھے تو وہ باندھی آئی، عرض گزار ہوئی محمد بن عبداللہ آپ کے گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہے۔ اب سرکار اٹھے ہیں، حضور اٹھے ہیں، اور لکھا ہے کہ سرکار یوں جلدی سے اٹھے ہیں کہ حضور کی جو ردا تھی، سرکار کی اوپر والی چادر تھی، وہ زمین کے ساتھ لگتی ہوئی، حضور اتنا جلدی سے اٹھے زمین کے ساتھ لگتی ہوئی، حضور کھینچے چادر اٹھائی اور سرکار چل پڑے۔ وہ باندھی کہتے میں ڈر گئی، میں سہم گئی کہ مجھے ابھی تھپڑ ماریں گے، مجھے ابھی دھکا دیں گے، لیکن سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ نے حضرت زینب کو اٹھایا اور حضور نے تبسم فرمایا، حضور نے پیار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کس احسان کا ہم تذکرہ کریں، ہماری شکل مسخ نہیں ہوئی آمد مصطفیٰ کا صدقہ، ہمارے عیبوں پہ رب تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے آمد مصطفیٰ کا صدقہ۔ پہلے زمانے کے لوگ ان کی نماز گھروں میں نہیں ہو سکتی تھی، جو ان کے لیے عبادت خانہ بن گیا اسی میں ان کی نماز جائز تھی، گھروں کے اندر نماز پڑھنا ناجائز تھا، جائز نہیں تھا، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے رب کائنات نے تمام روئے زمین مسجد بنا دی ہے۔ سبحان اللہ، آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم سرکار کا میلاد اسی لیے مناتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگوں تم ان بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، تمہارے کرتوت تمہارے اعمال بد اتنا ہو چکے تھے، تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، مصطفیٰ کریم کی ذات جلوہ فرما ہوئی، حضور نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا۔ سبحان اللہ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ کریم جل جلالہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں یوں ہی بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خود رب فرماتا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔
حضور تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت اماں آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے لیے حجابات سب دور ہو گئے تھے، میں نے دیکھا مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو اور مغرب کے جانور مشرق کے جانوروں کو آپس میں گلے مل کر خوش ہو رہے ہیں۔ جس نبی کی آمد پر جانوروں نے خوشی کا اظہار کیا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی حضور رحمت بن کر آئے۔ انسان تو انسان، اور یہ قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھی جن کو اللہ کریم جل جلالہ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا، لیکن وہ قوم باز نہ آئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی اور ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا۔ 70 سال تک وہ نافرمانی کرتے رہے۔ 70 سال کے بعد غضب الہی ان پر نازل ہوا تو قرآن میں وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم انسان رہنے کے لائق نہیں ہو، اب تم بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ۔ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ 3 دن کے بعد سب کے سب مر گئے، تباہ ہلاک ہوئے۔ مچھلی کا شکار کیا، اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، شکلیں مسخ ہو گئی۔ اور ہم اپنے اندر بھی دیکھ لیں، اپنے اندر دیکھ لیں، ہم میں کتنے نبی کے نافرمانیاں موجود ہیں، ہم میں کتنی معصیتیں اللہ اس کے رسول کی ہیں، لیکن پھر بھی ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، ہمیں بگاڑا نہیں جاتا، ہماری زمین نہیں پھٹتی، ہمارے اوپر سے آسمان سے پتھر نہیں برستے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آمنہ کے لال کی نسبت سے جس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے، جس نبی کے نام کی برکت سے ہماری شکلیں قائم ہیں، جس نبی کی نسبت سے ہمیں زمین نے قبول کر رکھا ہے، جس نبی کی نسبت سے ہماری خطاؤں پر پردہ ڈالا جاتا ہے، ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم اس نبی کا ذکر کی محفل کیوں نہ سجائیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے یہ تذکرے کیوں نہ کریں؟ آئیے آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا اللہ کریم اسے کیا عطا فرماتا ہے۔ یہ ابو لہب، یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے اور حضور کا سگا چچا ہے، ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ابو لہب کی باندی تھی جس کا نام تھا سویبہ، یہ اس نے آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی، اور ابو لہب نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دینے کی خوشی میں اس ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے، 40 سال کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا۔ کیا کیا؟ نبوت کا اعلان کیا۔ لوگ کہتے ہیں، کتابوں کا اندر لکھا ہے کہ 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، لیکن نبوت ملنا اور ہے، اعلان کرنا اور ہے۔ نبوت ملنا اور نبوت کا اعلان کرنا اور ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تب ملی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان آپ کا جسم بن رہا تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے مسلمان کو پتہ نہیں اس کا دل کیسے مطمئن ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جیسے ہی پیدا ہوئے نا، آپ کا باپ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے۔ کماری مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گریبان میں جبریل امین علیہ السلام نے پھونک ماری، آپ فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بوجھ سے آپ حاملہ ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ نے گود کے اندر اٹھایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے مریم اب تو نے کلام نہیں کرنا، 3 دن خاموشی کا روزہ، چپ رہنا ہے تو نے۔ اب حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے بیت المقدس کی طرف جب گئیں تو یہودیوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون علیہ السلام کی بہن یعنی پاک دامن بھائی کی بہن، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو کماری ہو کر یہ بیٹا کہاں سے لائی؟ تو حضرت مریم کو چونکہ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی، فاشارت الیہ، قرآن فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت مریم نے اشارہ کیا مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے سوال مت کرو، اگر پوچھنا ہے اس بیٹے کے بارے میں خود انہی سے پوچھ لو، سبحان اللہ، اشارت اسی سے پوچھ لو، اشارت الیہ، اسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ یہودی علماء نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، فرمانے لگے اے مریم ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ہے ہی بچہ، نہ مولود بچہ ہے، وہ ہماری بات سن بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، اگر 2-4 دن کا بچہ ہو وہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب انگلی اٹھی، جب اشارہ کیا آپ نے تو یہودیوں نے جب اعتراض کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے سبحان اللہ، قال انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا لوگو میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، یہی الفاظ جو آپ نے کہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ کریم نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا، یعنی میں بدکاری سے پیدا ہوا نہیں ہوں، وجعلنی مبارکن، میں برکت والا ہوں، صحیح نسب والا ہوں، اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز کی زکات کی رب نے وصیت فرمائی ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق کے اہل سنت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے والسلام علی یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلام، سبحان اللہ، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلام، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت، جس دن مجھے موت آئے گی اس دن بھی سلام، ویوم ابعث حیا، جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلام، سبحان اللہ۔ یہ تمام کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر کیے۔ عیسائی کہیں گے اس مسلمان کو جو کہتا ہے ہمارے نبی کو پتہ اس وقت چلا جب 40 سال کے تھے، پھر پتہ چلا تو میں تو خدا کا نبی ہوں، 40 سال سے پہلے تو حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں خدا کا نبی ہوں، تو عیسائی اس مسلمان کو کیا کہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے عیسیٰ کی شان تمہارے نبی سے بڑھ کر ہے، جی کہے گا نا، یہی کہے گا عیسائی، تو یہی کہے گا اس مسلمان کو جس کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، میں تو پتہ ہی نہیں تھا نبی کو میں نبی ہوں، تو وہ کہے گا کہ ہمارے عیسیٰ نبی کو تو ماں کی گود کے اندر اللہ نے کتاب دینے کا اعلان بھی کروا دیا، اور حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، تو مسلمان کا سر فخر سے بلند ہوگا یا شرم سے جھک جائے گا؟ بول دیجئے۔ لیکن آپ اہل سنت کے ساتھ وابستہ ہوں تو یہ بتلائیں گے مصطفیٰ کی شان یہ ہوگی۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال آپ کو نبوت نہیں ملی، بلکہ آپ نے نبوت کا کیا کیا؟ اعلان کیا۔ نبوت تب ملی جب آدم علیہ السلام کا وجود مرکب ہو رہا تھا، آپ کا وجود مکمل بھی نہیں ہوا تھا۔ 40 سال کی عمر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے اعلان کیا تو یہی ابو لہب جس نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا تھا، یہی ابو لہب سرکار کا دشمن ہو گیا، حضور پر اتنی عداوت کا اظہار کیا کہ
ایک تجارتی منڈی لگتی تھی مکہ کے قریب، لوگ حج کو آتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک خیمے میں گئے، فرمایا اللہ کی دعوت کو قبول کرو۔ بت پرستی مذہب جھوٹا مذہب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات لا شریک ہے، اللہ کو ایک مانو ایک جانو۔ اب اس کے جواب میں یہ ابو لہب ساتھ ہوتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا لوگوں اس کی بات مت مانو، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کا چچا ہوں، معاذ اللہ حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا تھا۔ اتنے اس نے اذیت دی، اور قرآن مقدس کی پوری سورت اس کافر ابو لہب مشرک کے مذمت کے بارے میں اتری۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہوں، یہ ٹوٹ جائے، ما اغنى عنہ مالہ ما کسب، اس کے مال نے اسے فائدہ نہ دیا، نہ اس کی کمائی نے اسے فائدہ دیا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ چنگاری والی اور بھڑکتی آگ کے اندر یہ داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی آگ کے اندر داخل ہوگی۔ یہ مذمت پوری صورت کے اندر اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی۔ اب سنیے، یہ امام بخاری نے اس کو لکھا، اور امام یوسف بن صالح شامی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا کہ اس کو خواب کے اندر دیکھا گیا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا۔ رویا فی النار فی النوم بعد موت ہی، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا ما حالک، بتا تیرا حال کیا ہے؟ ابو لہب بولا فی النار، آگ میں ہوں۔ کیا ہوں؟ آگ میں ہوں۔ الا انه يخفف عني كل ليله اثنين وابص من بين اصبعي هاتين مان بقدر هذا، لیکن ہر پیر کی شب کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، ان انگلیوں سے پانی آتا ہے، پانی چوستا رہتا ہے، سبحان اللہ، انگلیوں سے پانی چوستا رہتا ہے، ان انگلیوں سے مجھے پانی آتا ہے، لیکن ہر پیر کی شب کب ہر سمار کی رات کو مجھے پانی آتا ہے، میں چوستا ہوں، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور پھر خود پر بتانے لگا وَإِنَّ ذَلِكَ بِإِعْطَاكِ السُّوَيْبَةَ عِنْدَمَا بَشَّرَتْنِي بِوِلَادَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگا ابو لہب یہ مجھے تکریم اسی لیے ملی، یہ مجھے تخفیف اسی لیے ہوئی، مجھے قبر کے اندر پانی اسی لیے دیا جاتا ہے ہر پیر کی رات کو، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، میری بادی سویبہ مجھے آ کر اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی، میں نے اشارے کے ساتھ اپنی بادی سویبہ کو آزاد بھی کیا تھا، اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا کہا تھا، بس اسی عوض میں رب تعالیٰ جل جلالہ ہر پیر کی شب کو مجھ سے عذاب بھی ہٹا لیتا ہے اور پانی بھی پلاتا ہے۔ اب یہاں پر بات حدیث مکمل ہوئی۔ اب آگے امام تبصرہ اپنے طور پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ أَبُو لَهَبِ الْكَافِرِ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ، جب ابو لہب کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن اترا، جوزی فی النار لفرح لیلۃ مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن اترا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنے پر اسے قبر کے اندر جزا دی گئی۔ ابو لہب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونے پر سویبہ کو آزاد کرنے میں کیا دی گئی؟ اسے جزا دی گئی۔ جب اسے جزا دی گئی، کافر کو جب جزا دی گئی، تو پھر امام فرماتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ببشرہ بمولدہ، فرمایا بتلا پھر اس مسلمان کے بارے میں تم کیا کہو گے، وہ تو کافر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے آگ کے اندر پانی پلایا گیا، اور بتلاؤ اس مسلمان کے بارے میں کیا کہو گے جو کلمہ بھی پڑھتا ہو، آواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ، کلمہ بھی پڑھتا ہو، مسلمان بھی ہو، اللہ کو بھی مانے، مصطفیٰ کو رسول بھی مانے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانے، پھر حسب استطاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے۔ اگر کافر محروم نہیں کیا جا سکتا تو مسلمان کلمہ کو سرکار کی آمد پر، حضور کی ولادت پر خوشی میں جو خرچ کرے وہ کیسے محروم کیا جا سکتا؟ سبحان اللہ۔
اللہ کریم جل جلالہ اس کلمہ کو مسلمان کو بھی جو رسول اللہ کی محبت میں سرکار کی ولادت کی خوشی میں خرچ کرے، لنگر پکائے، جو کچھ کرے خوشی میں، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اسے قبر میں جزا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں ضرور عطا فرمائے۔ اب اسی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی روایت کو سند بنا کر، اسی روایت کو حجت اور دلیل بنا کر علماء کرام نے لکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، سرکار کی ولادت کی خوشی میں جو بھی خرچ کرے مسلمان، اللہ کریم جل جلالہ اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد صحابہ نے کیسے منایا، آپ کو حضور کے صحابہ نے میلاد کیسے منایا۔ میلاد کا مقصد ہے حضور کی آمد کا جو مقصد ہے وہ صحابہ نے پورا کیا، حضور کی جو آمد کا مقصد ہے وہ صحابہ نے پورا کیا۔ حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا وہ صحابہ نے اس طرح سے پورا کیا۔ سنی حدیث مبارک، یہ غزوہ احد ہوا جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کثیر صحابہ شہید ہوئے۔ ان میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک عجیب دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، اور دعا دیکھیے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی جب غزوہ جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ہے مقصد رسول، آمد رسول کا مقصد، اور یہ ہے عشق رسول، اور یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم جنگ ہونے کو ہے، تلواریں چلے گی، میں نے میدان جہاد میں جانا ہے، دشمن کا آمنا سامنا ہوگا، یا اللہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے مجھ سے زیادہ قوت والا ہو، میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کیا ہو، مجھ سے زیادہ قوت والا ہو، مجھ سے زیادہ طاقت والا ہو، اور پھر وہ کیا کرے، میں اس کے ساتھ لڑوں وہ میرے ساتھ لڑے، حتیٰ کہ وہ کافر دشمن میرے اوپر غالب آئے اور پھر مجھے قتل کرے، مجھے شہید کر دے، اور شہید کرنے کے بعد اور پھر میری ناک میری کان کاٹے، میری ناک کاٹے، میری شکل کا مسئلہ کرے، اور پھر میرے گھوڑے اور مال پر اور زرے پر قبضہ بھی کر لے، پھر میں تیری بارگاہ میں یوں پیش کیا جاؤں، میری ناک بھی کٹی ہو، میرے کان بھی کٹے ہوں، میری گردن بھی کٹی ہو، یوں میں زخمی ہو کر شہید ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اور پھر تو پوچھے اے میرے بندے بتا یہ کان تیری کیوں کاٹی گئی، تیرا ناک کیوں کاٹا گیا، تجھے کیوں قتل کیا گیا، تو میں تیری بارگاہ میں عرض کروں فیکا وفی رسول کا، پروردگار عالم تیری محبت میں اور تیرے محبوب کی محبت میں، تیرے پیار میں، تیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں یہ میرے ساتھ ہوا، اسی لیے میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، قربان جائیے۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا میلاد۔ میلاد کا مقصد آمد مصطفیٰ کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد پورا ہوا۔ صحابہ کرام رضوان حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے دعا کی، آپ کی دعا کا ایک ایک حرف لفظ رب کی بارگاہ میں قبول ہوا، اور جیسے آپ نے دعا فرمائی ویسے ہی ہوا، ویسے ہی ہوا۔ دشمن طاقتور آیا، آپ کو اس نے شہید کیا، ناک کان کاٹے اور زرہ پہ قبضہ کیا، اور پھر آپ کی یوں شہادت ہوئی۔ اللہ کریم جل جلالہ کہ یہ ہے سچے عاشق۔ اور حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے اعضاء اور جن کے ٹانگیں سلامت نہیں تھی، یہ اعرج تھے یعنی لنگڑے تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ ان کے 4 بیٹے بھی جہاد میں تیار ہوئے،
اب 4 بیٹے بھی جہاد میں جانے کو تیار، بوڑھا باپ بھی تیاری کرنے لگے۔ 4 بیٹوں نے کہا ابا حضور آپ تو معذور ہیں، لنگڑے چل نہیں سکتے، آپ پر جہاد واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، آپ گھر میں رہیں۔ لیکن باپ کی تمنا یہی تھی بیٹو جب تم اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتے ہو میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ یہ تھے صحابہ کبار رضوان۔ آج ہم دنیا کی ہوس میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا ہماری آنکھوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہمارے عقل دل پر دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ یاد رکھیں کامل ایمان والا وہ ہے اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنے بچے بیوی سے بڑھ کر، اپنے مال اور سر سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرونا پہ تیرے جان فدا، نہ بس ایک جان ہی دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی عمر 1000 سال بھی ہو جائے اور آپ روزانہ بکرے سے کھانا تناول فرمائیں اور آپ کو پوری 1000 سال کو میں ذرا بھر بھی تکلیف نہ آئی ہو، پھر بھی جانا تو پھر بھی زمین کے اندر ہی، پھر بھی مرنا ہی ہے۔ لا یعمر الف سنہ، انسان کی تمنا ہے کہ 1000 سال اس کی عمر ہو جائے۔ اور مجھے تو حیرانی آتی ہے یہ تمنا یہودیوں کی ہے جو قرآن نے بیان کی، جو قرآن نے بیان کی، یہ یہودیوں کی تمنا ہے۔ اور ہمارے ہاں جب یہ وہ کیک کاٹتے، سال گرا کر کیک کاٹتے ہیں اور اس کے اوپر جو سننے کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تو جیے 1000 سال، تو جیے 1000 سال، کہ کسی کے کہنے سے 1000 سال تھوڑی جی سکتا ہے۔ فرض بھی کریں کہ 1000 سال ہو بھی جائے پھر بھی موت ہے، پھر بھی تو موت ہے نا۔ چھوڑیں آپ اس جہاں سے رخ اپنا موڑیے اور رخ اپنا گنبد خضرا کی طرف کیجیے۔ ہماری دولت سے کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، یہ سب ذریعہ اور واسطہ ہیں۔ اور قرآن پاک میں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ تمہارا متاع دنیا ہے نا، یہ بس صرف اتنا ہے کہ تم اسی کے ذریعے سے ایک دوسرے پر فخر کر سکتے ہو، بس اور کیا کر سکتے ہو؟ اور دنیا سے تم کیا حاصل کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس پیسہ آ جائے بڑی کوٹھی بنا کر کیا کرو گے؟ فخر ہی کرو گے، یہی ہے نا جی۔ بڑی گاڑی لے کر کیا کرو گے؟ فخر ہی کرو گے، اور کیا کر سکتے ہو؟ کھانا تو وہی ہے جو نصیب میں ہے، بے شک پہننا تو وہی ہے جو مقدر میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنے مال سے کیا چیز حاصل کر سکتا ہے؟ ما اکل فافنا، ما لبس فابلا، ما آتا فابکا، جو کھایا ہضم کر گیا، جو پہنا اس نے پرانا کر دیا، اور جو دیا خدا کے راہ میں وہ باقی رہا۔ دولت دولت، پیسہ پیسہ پیسہ، ہم نے یوں اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے، خدا بھی بھول گیا، مصطفیٰ بھی بھول گیا۔ اور کہتے ہیں کہ جناب ان مولویوں کو عقل نہیں ہے بیچارے، ان کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بتلائیے جن صحابہ نے موت مانگی اللہ تعالیٰ کی حضور سے، وہ عقل والے تھے یا کم عقل تھے؟ بولے عقل والے۔ کیوں مانگی انہوں نے؟ صحابہ نے کیوں مانگی موت؟ اور وہ جو صحابی رسول جو چل نہیں سکتے تھے، جن کے 4 بیٹے میدان کے اندر جا رہے ہیں، کہ انہوں نے جینا نہیں تھا، لیکن وہ زندگی کو پیچھے رکھتے تھے، حضور کی محبت کو آگے رکھتے تھے۔ اور ہمارا حال اس کے برعکس ہے، ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم عشق مصطفیٰ کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنے متاع حیات کو آگے رکھتے ہیں۔ یوں نہیں چلے گا کام۔ یہ ہے معیار صحابہ۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے چل نہیں سکتے، 4 جوان بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مدینہ میں جانا، عمرہ کرنا اور طواف کرنا اور حاضری دے آنا اور حاجی صاحب کا گلے میں ہار پہننا، یہ سب آسان ہے، لیکن مصطفیٰ کی عزت کے لیے جان دینا یہ عاشق رسول کا کام ہے۔ جب محبت مصطفیٰ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی تب تک محبت رسول کامل ہو نہیں سکتی۔ سنیے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ جب بیٹوں نے اصرار کیا ابو حضور آپ نہیں جا سکتے،
ہم آپ کی جگہ 4 جوان بیٹے جا رہے ہیں، آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب بیٹوں نے بار بار اصرار کیا، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی منعونی، آقا مجھے بیٹے منع کر رہے ہیں، تم جہاد میں نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جسم کی حالت دیکھی، آپ نے فرمایا اللہ کریم جل جلالہ نے تجھے معذور رکھا ہے، تو پاؤں سے چل نہیں سکتا، لنگڑا اور پاؤں سے چل نہیں سکتا، فلہذا تو پر جہاد فرض نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہو۔ اب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں جہاد نہیں کر سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، دشمن کے پیچھے بھاگ نہیں سکتا، لیکن آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے آپ کے لیے ڈھال تو بن سکتا ہوں۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ علماء حق اہل سنت، زندہ باد، علماء حق اہل سنت، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ اب انہوں نے اپنے اس جذبے کا جو اعلان کیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معذور صحابی کو اجازت دے دی۔ جب اجازت مل گئی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اب انہوں نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، ہاتھ دعا کیا کی؟ اللہم لا تردنی لا اہلی خائبا، پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا ہے، مصطفیٰ کریم سے اجازت مل گئی، بیٹوں کو بھی راضی کر لیا، اب میں ان معذور پاؤں سے اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، میں زندہ واپس نہ جاؤں، یا اللہ میں زندہ واپس نہ جاؤں، تیرے محبوب کے نام پر قربان ہوتا جاؤں، مجھے درجہ شہادت نصیب فرما۔ یہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرور عالم یہ اپنے بیٹوں کو یہ غزوات پڑھایا کریں، سمجھایا کریں اور سنایا کریں۔ ہمیں بس یہ سبق دیا گیا ہے کہ بس سرکار رحمت اللہ عالمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور رحمت اللہ عالمین ہے، صحابہ کی بالغ رضوان اپنے بیٹوں کو یہ غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو جہادی سرکار کی جہاد کی زندگی ہے، صحابہ اپنے بیٹوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے۔ یا اپنے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی سیرت یہ پڑھیں پڑھائیں اور بتائیں ان کو، تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی تھی۔ اور خود غزوہ احد کے موقع پر امام لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر لوہے کی ٹوپی تھی، حضور سر پر پہنی ہوئی تھی، اور کافروں نے مشرکین مکہ نے اتنے پتھر مارے کہ وہ ٹوپی کے جو کڑے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اندر پیوست ہوئے اور چہرے مبارک زخمی ہوا، اور وہ کڑیاں جو آپ کے چہرے کے اندر رخسار کے اندر پیوست ہو گئی تھی، وہ ایک صحابی رسول جن کا نام گرامی حضرت عبداللہ ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان حلقوں کو نکالا، لیکن جب وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے نکالنے لگے تو اتنا چپ چکے تھے کہ دانتوں کے ساتھ انہوں نے نکالے اور اتنا زور لگایا کہ اس صحابی رسول کے 2 دانت الگ ہو گئے، دونوں دانت الگ ہو گئے، اور پھر دوسرے صحابی کہنے لگے کہ آپ کے چونکہ 2 دانت الگ ہو گئے ہیں لہذا دوسرے رخسار کی کڑی آپ نہیں نکال سکیں گے، مجھے موقع عطا کیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو رب کی قسم گلی بنائیں، میں یہ دوسرے دانت بھی رسول اللہ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔
انہوں نے دوسرے جو رخسار مبارک پر جو کڑیاں پیوست ہو گئی تھی وہ انہوں نے جب نکالی تو آپ کے 2 دانت اور الگ ہو گئے، لیکن سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے حسن میں کبھی بھی ذرہ پر بھی فرق نہیں آتا، ورنہ دانت الگ ہو جائیں آدمی کا چہرہ عجیب نظر آتا ہے، لیکن اس صحابی رسول کے چہرے پر چمک اور ہی زیادہ ہو گئی۔ اگر کوئی کہے یہ کڑیاں جو چپ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تو وہ نشان پڑ چکا ہوگا رخسار مطہر پر، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب وہ نکالی گئی تو رب تعالی کی قدرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار۔ جو بات اب کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، جب یہ کڑیاں نکال چکے نا تو انہوں نے نا اس رخسار مبارک سے جو خون نکل رہا تھا وہ رسول اللہ کا خون چوسنے لگے، اور چوس کر انہوں نے زمین پہ نہیں پھینکا، وہ چوستے رہے اور حلق سے نیچے نگلتے رہے، حضور کا خون چوستے رہے اور پیتے رہے، اور رسول اللہ نے بھی منع نہ فرمایا، حضور نے بھی منع نہ فرمایا، اور وہ خون چوستے رہے۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس دمہ دمی لم تصبہ النار، میرا خون چوسنے والے جب میرا خون تیرے خون کے اندر شامل ہوا، میرا خون تیرے جسم کے اندر چلا گیا، اب تجھے آگ نہیں چھو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سمیت الحمدللہ ویسے تو سعادت حاصل ہے ہی کہ 1 مہینہ میں نے رسول اللہ کی عزت کے لیے جیل کاٹی ہے، لیکن جیل کاٹنا کوئی بڑا اعزاز نہیں ہے۔ حضرت امیر المجاہدین نے تو مارے بھی کھائی ہیں، زخم بھی کھائے، لیکن آج اس محفل میں جو ہم بیٹھے ہیں یہاں بتلائیے ہمیں دین اسلام کے سلسلے میں کتنی تکلیف ہم نے گوارا کی، ہمیں کسی نے دین کی خاطر گالی دی ہو، ہمیں دین اسلام کے لیے کسی نے پتھر مارا ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کسی نے ہم ان سے الجھے ہوں یا وہ ہم سے الجھا ہو، کبھی ہوا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہم اپنی شخصیت کو آگے رکھتے ہیں، اپنی عزت کو آگے رکھتے ہیں، اپنے وقار کو آگے رکھتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم سارے جہاں کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے مصطفیٰ کریم نے قدم مبارک۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے عزت صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اسی لیے پیارے بھائیوں دین کا کام کریں۔ اور جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت پڑھتے ہیں اور حیران جائیے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ احد کے اندر آپ شریک ہوتی ہیں اور آپ زخمیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، عورتوں نے جہاد کیا۔ حضرت ام عمارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں نا یمن سے چادریں آئیں، ایک خوبصورت چادر تھی، کسی نے کہا فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو، تو کہا نہیں ام عمارہ پہ یہ چادر خوبصورت پیش کی جائے گی، چونکہ غزوہ احد جب ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ عورت تھی ام عمارہ عورت ہو کر، لیکن میں نے جدھر بھی دیکھا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی، میں جدھر بھی دیکھتا تھا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی۔ صحابہ نے اپنی جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تحفظ کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی اولاد کو قرآن بھی نہیں پڑھاتے، دین کا علم بھی نہیں پڑھاتے، چلو ضروری ہی صحیح، ضروریات دین کا علم ہی صحیح۔ اسی لیے اسلام کے حقیقی معنی کو سمجھیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل سے ہم یہ پیغام لے کے جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، کریں گے اس طرح انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی رہنمائی عرض کی دیتا ہوں۔ آپ ضیاء النبی